اور جب خلوت ہو جائے، یعنی کہ جلوت میں آپ اللہ کا نام لے اور خلوت میں نہیں، اصل نام تو خلوت کا ہے، کس طرح ہے خلوت جانتے ہو، تنہائی کو کہتے ہیں، جب کوئی پاس نہ ہو آپ اس کو پکارے، عجیب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، میں تفصیل سے اس کو نہیں بیان کر سکتا وقت کی کمی ہے، ایک ٹکڑا ان کا بیان کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کی دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سایہ کے، اور 7 قسم کے لوگ اس سایہ کے نیچے ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ 7 قسم کے۔ ان میں ایک آپ نے ذکر کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرے لیکن خالیاً تنہائیوں میں، اور صرف یاد نہ کرے، اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے، وجد جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے، اللہ کوئی نہیں، اندھیرا ہے، تو ففاضت عیناہ، اس کے آنسو بہ جائے، آنسو نکل آ جائے، ففاضت عیناہ۔ تو حدیث مجھے یہ بتا کہ خلوت میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، اور حدیث سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جلوت میں انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، انسان شرماتا ہے، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کبھی آزما کے دے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو اللہ کا نام لیتا ہو لیکن تنہائیوں میں، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو خود بخود، تنہائی ہو اور آنسو نہ نکلے ہو نہیں سکتا، تنہائی اور رونا دھونا یہ لازم ہو۔ اب ذکر نہ کر، رات کو آپ اٹھے مصلی بھی جائے، خود بخود آپ کو رونا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کو رونا پسند نہیں۔ کیا پسند ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، سنو، اللہ فرماتے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ فرماتے ہیں گناہگار کے رونے کی آواز مجھے تسبیح کرنے والی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ ایک طرف اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن بغیر رونے کے، میں تشریح کروں حدیث کی، اور اس طرف آدمی بیٹھا ہے اللہ اللہ کرے لیکن ساتھ رو رہا ہے، رونا رونا ہو رہا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ جلیل شاعر نے کیا، وہ کہتے ہیں اے جلیل اشک گناہگار کے قطرہ کو، اے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرہ کو، ہے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر، اشک تے آنسو کو، کہ ایک آنسو بھی نکل آئے نا، ایک آنسو اللہ کے خوف سے، تو آپ 100 دفعہ بھی اگر تسبیح کریں اس سے افضل ہے۔ تو رونا ذکر کے ساتھ بہت ضروری ہے، اس کی عادت ڈالو۔ حدیث میں ابکو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، لوگ اس کو تباکو پڑھتے ہیں، تمباکو بہت پیتے ہیں تو پھر صرفی غلطی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں فتباکو، تباکو نہیں سے تباشے، ابکو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خدا کا نام لو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، ابکو رویا کرو، رویا کرو۔ فَإِن لَمْ یا اللہ کے رسول رونا نہیں آتا، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْكُوا، جب رونا نہ آئے فَتَبَاكَوْا، فَتَبَاكَوْا، تو رونے والی شکل بناؤ، لیکن شکل بناؤ۔ آپ میں سے کوئی کہ استاد جی ہمیں تو رونا نہیں آتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو فرمایا رونے والی شکل بناؤ، تو اس رونے والی شکل بنانے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ اور ہمارے ایک بزرگ گزرے، ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، اور مولانا احمد شاہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو عجیب شعر فرما چکے ہیں کہ تم آپ زر سے لکھے تو کم ہے، انسان کو بڑی تسلی ہوتی ہے، وہی تسلی ہم گناہگاروں کو حاصل ہو گئی احمد، بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہے ندامت کے۔ عبد الرحمن بابا ہم چانا شاطر دے پادشاہ ہے،
اگوی تعجب زمان پڑے روح کو مکڑا. عبدالرحمن بابا پیجنے؟ عبدالرحمن بابا بہت بڑے صوفی ولی گزرے. 300 سال کے بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو بالکل صحیح سالم قبر میں لیٹے ہوئے, داڑھی بھی اسی طرح, چہرے مبارک بھی اسی طرح. مولانا میرے بجلی گر رحمۃ اللہ فرماتے میں نے خود ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی داڑھی پہ, ان کے سینے پہ بالکل صحیح سالم. اللہ عبدالرحمن بابا اگر وہی تعجب زمان پڑے روح کو مکڑا, ماں مندلے پدے بہر کے گوہر دے. اردو میں بھی ترجمہ کرو. کہتے ہیں میرے کثرت رونے پہ تعجب نہ کرو. میں جو بہت روتا ہوں تعجب نہ کرو, کیونکہ جب میں بہت زیادہ روتا ہوں نا, بہت زیادہ, اس سے سمندر بن جاتا ہے. کیا بن جاتے ہیں؟ دوخ کو سمندر. اور پھر میں اس کے اندر غوطے لگاتا ہوں تو مجھے جواہرات ملتی ہیں. کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. ہندوستان میں مشاعرہ تھا اور ایک مصرع پیش کیا گیا اس میں, اور کہا کہ اس کے ساتھ ایک مصرع ملا ہے. وہ مصرع تھا کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے. یہاں یاد رکھو یار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے. کہا اس مصرع کے ساتھ کوئی مصرع بنائے. 18 سال کا جوان تھا وہ کھڑا ہوا, اور اس نے اس کے ساتھ مصرع بنایا اور کہا اے سیل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. سیل کہتے ہیں سیلاب کو, عشق کہتے ہیں آنسو. اے آنسو کے سیلاب تو ہی مجھے ادھر بہا دے. جب میں زیادہ روں گا نا, زیادہ روں گا تو آنسو کا سمندر بنے گا, پھر کشتی میں بیٹھ کے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا. یعنی جب میں بہت زیادہ روں گا, یہ مجازن کہہ رہے, جب بہت زیادہ روں گا تو اللہ خود بخود میرے دل میں آ جائے گا. کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. اللہ, اس لیے جلوت میں خلوت میں اللہ کا نام.